بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک ہم نے سبق نمبر 34 پڑھ لیا اور اس سبق نمبر 34 میں 193 مسئلہ نمبر تک پڑھا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ سبق نمبر 34 میں ہم نے عنوان مطہرات ہی رکھا تھا، البتہ مطہرات میں سہلی ٹاپک جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہے۔ وہ سورج کے کچھ مسئلے پڑے تھے، استحالہ کے اور انقلاب کے۔ تو آج سبق نمبر 35 کو پڑھنے جا رہے ہیں اور اس سبق نمبر 35 میں بھی ٹاپک مطہرات ہے اور ذیلی ٹاپک البتہ اس میں بھی انقلاب رہے گا، اور انشاءاللہ یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا یا ایک دو مسئلے بچ جائیں گے۔ بہرحال تو توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 194، 195، 196، 197 آگے اس طرح جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ جی آئیں تو بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 194، مطہرات۔ نجس انگور، نجس کشمش اور نجس کھجور سے جو سرکہ تیار کیا جائے وہ نجس ہے۔ نجس چیزوں سے جو بنائی گئی چیز ہے وہ نجس ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ نجس تھیں تو اس وجہ سے نجس ہیں۔ تو یہ مسئلہ نمبر 194 تھا۔ مسئلہ نمبر 195، مطہرات ہی اس کا ٹائٹل ہے اور اس کے ٹائٹل میں ذیلی ٹائٹل اور ٹاپک جو ہے وہ انقلاب ہے۔ اگر انگور یا کھجور کے ڈنٹل بھی ان کے ساتھ ہوں اور ان سے سرکہ تیار کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ انگور یا کھجور کے جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ ہوں تو سرکہ بن جائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اسی برتن میں کھیرے اور بینگن وغیرہ ڈالنے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، خواہ انگور یا کھجور کے سرکہ بننے سے پہلے ہی ڈالے جائیں تو بشرطے کہ سرکہ بننے سے پہلے ان میں نشہ نہ پیدا ہوا ہو۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ انگور کے ساتھ اس کی ڈنڈیاں، ان میں بھی کوئی حرج نہیں ہے سرکہ بنانے میں، اور اسی طرح کوئی اور سبزی اور کوئی اور فروٹ جو اس پہ مکس کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ ڈالی جائے جس سے سرکہ ہاضمے کی بجائے جو ہے وہ نشہ آور بن جائے۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے وہ شرط رکھی گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 195 اور ٹائٹل مطہرات یہ مکمل ہوا۔ اگلے مرحلے کی مسئلہ نمبر 196، ٹائٹل مطہرات، ذیلی ٹائٹل جو ہے وہ انقلاب۔ اگر انگور کے رس میں آنچ پر رکھنے سے یا خود بخود جوش آ جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ انگور کے رس میں آنچ پر رکھنے سے، آنچ یعنی وہ ہلکی ہلکی آگ جو ہوتی ہے اس پر رکھنے سے یا خود بخود جوش آ جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اتنا ابل جائے کہ اس کا 2/3 حصہ کم ہو جائے اور 1/3 باقی رہ جائے تو حلال ہو جاتا ہے۔ ابلنے کے بعد 2/3 حصہ کم ہو جائے یعنی 1/3 رہ جائے تو پھر حلال ہو جاتا ہے۔ اگر ثابت ہو کہ نشہ آور ہے، جیسے کہ بعض فقہاء اس صورت میں جب خود بخود ابال آ جائے تو فرمایا ہے کہ صرف سرکہ ہونے سے حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے مسئلہ نمبر 110 میں اس کو ذکر بھی کیا تھا سابقہ مسئلے میں کہ اس کو اس طرح جو ہے وہ جوش آنے سے کیا صورتحال بنتی ہے۔ بہرحال انگور کا رس جوش دینے سے نجس نہیں ہوتا۔ تو
انگور کے رس کے بارے میں ہے کہ یہ بعض اوقات نشاور ہوتا ہے، تو نشاور ہو تو پھر حرام ہے، اور اگر نشاور نہ ہو 1/3 رہ جائے تو پھر جائز ہے، حلال ہے۔ مسئلہ نمبر 157، اس کا ٹائٹل بھی مطہرات ہے، اور اس کا متن کچھ یوں ہے کہ اگر انگور کے رس کا 2/3 حصہ بغیر ابلے کم ہو جائے اور جو باقی بچے اس میں ابال آ جائے، تو اگر لوگ اسے انگور کا رس کہیں، شیرہ نہ کہیں، تو احتیاط لازم کی بنا پر وہ حرام ہے۔ یہاں پچھلے مسئلے کی نسبت کچھ چیزیں جو ہیں وہ شرط میں اضافہ کیا گیا ہے کہ کہیں کچھ لوگ اس کا انگور کا رس کہیں، شیرہ نہ کہیں، تو احتیاط لازم کی بنا پر وہ حرام ہے۔ ابال آنے کے بعد جو ہے اس کو سرکہ کہنا چاہیے، یا جو چیز بنتی ہے وہ کہنا چاہیے، نہ کہ انگور۔ تو بہرحال یہ ذہن میں رہے کہ احتیاط کی بنا پر یہ حرام ہوگا، فتویٰ موجود نہیں ہے۔ جی اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فقہی مسئلہ توضیح المسائل کا 198 ہے، اور اس کا ٹائٹل مطہرات ہے، اور مطہرات میں انقلاب ہے، تبدیلی۔ اگر انگور کے رس کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ ابال آیا ہے یا نہیں تو وہ حلال ہے، لیکن اگر ابال آ جائے اور یہ یقین نہ ہو کہ اس کا 2/3 کم ہوا ہے یا نہیں تو وہ حلال نہیں ہوتا، یعنی شک کی صورت میں وہ پہلے والی صورت ہی رہتی ہے۔ تو انگور کے رس کے متعلق معلوم نہ ہو کہ ابال آیا ہے یا نہیں تو وہ حلال ہے، کیونکہ ابال کے بارے میں شک ہے، لیکن اگر اس کے 2/3 کم ہونے کا شک ہو تو پھر 2/3 کم نہیں ہوا، اصل یہی ہے، تو لہٰذا وہ حلال نہیں ہے۔ تو اس چیز کو یعنی خیال رکھنا ہے، شک کی پرواہ نہیں کرنی، یہی صورت بن رہی ہے۔ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے۔ مسئلہ نمبر 199، اس کا ٹائٹل مطہرات ہے۔ اگر کچے انگور کے خوشے میں کچھ پکے انگور بھی ہوں، جو رس اس خوشے سے لیا جائے اسے لوگ انگور کا رس نہ کہیں، اور اس میں ابال آ جائے تو اس کا پینا حلال ہے۔ دوبارہ میں مسئلے کو پڑھ دیتا ہوں۔ اگر کچے انگور کے خوشے میں کچھ پکے انگور بھی ہوں، انگوروں کا گچھا ہے، اس میں پکے بھی ہیں کچے بھی ہیں، جو رس اس خوشے سے لیا جائے اسے لوگ انگور کا رس نہ کہیں، اور اس میں ابال آ جائے تو اس کا پینا حلال ہے۔ انگور کا رس نہ کہیں بلکہ وہ جو چیز بنتی ہے وہ کہیں، تو پھر یہ حلال ہے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے۔ مسئلہ پورا 200۔ فلاں نے 100 پورا کر دیا، نہیں، ہم نے 200 پورا کر دیا۔ تو مسئلہ 200 پورا، اور اس کا ٹائٹل مطہرات ہے۔ ذیلی ٹائٹل جو ہے وہ انقلاب ہی ہے۔ اگر انگور کا ایک دانہ کسی ایسی چیز میں گر جائے جو آگ پر ابل رہی ہو اور وہ بھی ابلنے لگے لیکن اس چیز میں حل نہ ہو، تو فقط اس دانے کا کھانا بنا بر احتیاط واجب حرام ہے۔ تو یہ ہمارے حلوہ پکانے والے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ انگور کو پھر ابالا نہ جائے، انگور کو آخر میں ڈالا جائے تاکہ وہ ابلے نہیں۔ بہرحال دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، مبتلا بے مسئلہ کسی کو اس میں تردد نہ ہو۔ اگر انگور کا ایک دانہ کسی ایسی چیز میں گر جائے جو آگ پر ابل رہی ہو، انگور کا ایک دانہ کسی ایسی چیز میں گر جائے جو آگ پر ابل رہی ہو، مثلاً حلوے کا وہ بن رہا ہے، شیرہ بن رہا ہو، وہ بھی ابلنے لگے، یعنی وہ انگور بھی ابلنے لگے لیکن اس چیز میں حل نہ ہو اس شیرے میں، تو فقط اس دانے کا کھانا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ بہرحال اللہ خیر کرے۔ 201 نمبر مسئلہ، اور اس کا ٹائٹل بھی مطہرات ہے۔ اگر چند دیگوں میں شیرہ پکایا جائے، آ گئی نا بات دیگوں کی، تو ہم نے حلوے کی بات کی تھی تو دیگوں کی بات آ گئی ہے۔
اگر چند دیگوں میں شیرہ پکایا جائے تو جو کف گیر دیگ میں ڈالی جا چکی ہے اس کا ایسی دیگ میں ڈالنا بھی جائز ہے جس میں ابال نہ آیا ہو۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے، یہ جو پکانے والے ہیں یہ ان کے لیے مسئلہ ہے۔ بہرحال ابلنے والا دیگ کا کف گیر جو ہے وہ جس سے ہلاتے ہیں، کف گیر اسے کہتے ہیں، وہ دوسری دیگ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ جی مسئلہ نمبر 202 ٹائٹل مطہرات ہے۔ جس چیز کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کچے انگور کا رس ہے یا پکے انگوروں کا، اگر اس میں ابال آ جائے تو حلال ہے۔ بس جس چیز کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کچے انگور کا رس ہے یا پکے انگور کا، اگر اس میں ابال آ جائے تو حلال ہیں۔ یہ تو سادہ سا مسئلہ ہے، اس کو کوئی اتنی دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے مسئلے کی طرف جی تو طلباء کرام، اگلا مسئلہ نہیں، اگلا تمرین کا مرحلہ ہے۔ تو تمرین سے پہلے ہم اس سبق کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رپیٹ کر دیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 194 ہم نے پڑھا کہ نجس انگور، نجس کشمش اور نجس کھجور سے جو سرکہ تیار ہوتا ہے نجس ہے۔ نمبر 195 انگور یا کھجور کے ڈنٹل اور دوسرے بینگن وغیرہ اس میں ڈالے جائیں تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 196 اگر انگور کے رس میں آگ پر رکھنے سے خود بخود ابال آ جائے تو اس کا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ اور مسئلہ نمبر 197 اگر انگور کے رس کا 2/3 بغیر جوش میں آئے کم ہو جائے، جو باقی بچے اس میں جوش آ جائے تو اگر لوگ اسے انگور کا رس کہیں نہ کہ شیرہ تو احتیاط لازم کی بنا پر حرام ہے۔ اور مسئلہ نمبر 198 انگور کے رس کے متعلق معلوم نہ ہو کہ جوش میں آیا یا نہیں تو حلال ہے۔ اور مسئلہ نمبر 199 اگر کچے انگور کے خوشے میں کچھ پکے انگور بھی ہوں جو اس خوشے سے لیے جائیں تو اسے لوگ انگور کا رس نہ کہیں اور اس میں جوش آ جائے تو اس کا پینا جو ہے وہ حلال ہے۔ اور 200 نمبر مسئلہ ہم نے پڑھا اگر انگور کا ایک دانہ کسی ایسی چیز میں گر جائے جو آگ پر جوش کھا رہی ہو اور وہ بھی جوش کھانے لگے تو وہ اس میں اس طرح مخلوط نہ ہو کہ ختم ہونا شمار ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر فقط اس دانے کا کھانا حرام ہے، باقی چیزوں کا کھانا جائز ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے، شیرہ پورا جو ہے خراب نہ ہو جائے ایک دانے کی وجہ سے، تو شیرے کو خراب نہیں کرنا، وہ دانے کو خراب کرنا ہے۔ تو بہرحال مسئلہ نمبر 201 اگر چند دیگوں میں شیرہ پکایا جائے تو جو چمچہ جوش میں آئی دیگ میں ڈالا جائے اس کا دوسری دیگ میں بھی ڈالنا جائز ہے جس میں ابال نہ آیا ہو۔ اور آخری مسئلہ ہم نے 202 نمبر پڑھا جو کہ انتقال کا بھی آخری مسئلہ ہے اور اس سبق کا بھی آخری مسئلہ ہے۔ وہ 202 نمبر ہے کہ کچے انگور کا رس پکے انگور کے رس کا حکم نہیں رکھتا، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو آئیں اب تمرین کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ہی آسان الفاظ میں ہم نے اس مشق کو دیا ہے آپ کے سامنے، خالی جگہ پر کرنی ہے کہ انگور کے رس کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ ابال آیا ہے یا نہیں تو وہ خالی جگہ ہے، خالی جگہ ہے یعنی ڈیش ڈیش ہے، اس کی جگہ آپ نے حرام ہے، حلال ہے، پاک ہے، نجس ہے یہ لکھنا ہے، ان میں سے کوئی ایک لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 انگوروں کا اگر اس میں ابال آ جائے تو حلال ہے، انگوروں کے اگر رس میں ابال آ جائے تو اس کا حلال ہے، حرام ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اور کوشچن نمبر 3 سوال نمبر 3 نجس انگور، نجس کشمش اور نجس کھجور سے جو سرکہ تیار کیا جائے وہ ڈیش ڈیش ہے۔ ڈیش ڈیش ہے کا مطلب
یعنی خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے، وہ حلال ہے، وہ حرام ہے، وہ نجس ہے، وہ پاک ہے، کیا ہے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کا حامی ہو، ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔